السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو پڑھائی بائی سیمس۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کی سجیشنز اور بہت ساری مجھے ایسے ای میلز ملی، میسیجز آئے کہ اس کے بارے میں بات کریں۔ تو آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں۔ وہ کیا چیز ہے بھلا؟ ہوم اسکولنگ۔ یہ ہے ہوم اسکولنگ 101۔ ہوم اسکولنگ سے ایک دم ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے وہ عجیب عجیب ہی سوال آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اچھا ہوم اسکولنگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اسکول ہے جو گھر میں کھلا ہوا ہے، یا کیا ہے آپ محلے کے بچوں کو بلا کے اور پڑھاتی ہیں، دیٹ از ہوم اسکولنگ؟ تو میں آپ کو پہلے ایک سمپل سی ڈیفینیشن دے دوں ہوم اسکولنگ کی۔ ہوم اسکولنگ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے پیرنٹ آر دا مین، جو ہوتا ہے نا کہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا بچہ اس کو کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ ڈیسیجنز لے لیتے ہیں اور آپ اس چیز کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کو ہوم اسکولنگ کہتے ہیں، ہوم ایجوکیشن یا ہوم اسکولنگ جو بھی آپ کہیں۔ میں نے جب ہوم اسکولنگ اپنے بچوں کے لیے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں ہوم اسکولنگ کروں گی، تو وہ میرا اپنا پرسنل ڈیسیجن تھا۔ میں نے بہت ساری ریسرچ کی تھی، اینڈ دس از واٹ آئی سجیسٹ کہ آپ بھی کریں اگر آپ کو اس طرف کوئی انٹرسٹ ہے۔ تو میں نے بہت اس کو بہت پڑھا اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتہ تھا ایگزیکٹلی جیسے اس وقت آپ سوچ رہے ہیں اور جہاں آپ ہیں اس وقت، بالکل میں بھی اس طرح ہی تھی 11-12 سال پہلے۔ تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا، کچھ لوگ جو ہوم اسکول کر رہے تھے ان لوگوں سے میں نے باتیں کی، جو بچے تھے جو پڑھ رہے تھے ایز ہوم اسکولر، ان سے پوچھا کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں۔ بہت اپنی جب میں نے مطمئن میں ہو گئی تھی تو پھر میں نے اپنے جو بڑے میرے 2 بچے ہیں ان کو، جو اسکول جاتے تھے اس وقت، چھوٹے والے 2 بہت چھوٹے تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے ریزن یہ تھا، اگین میری ہوم اسکولنگ کا یہ ڈیٹور کرنے کا وہ یہ تھا کیونکہ کچھ ایسے گیپس تھے جو مجھے نظر آ رہے تھے، بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ، بچوں کی کچھ گروتھ سے ریلیٹڈ، ان کی پڑھائی سے ریلیٹڈ، ان کی چیزیں جو کہ کیونکہ میں بہت انوالو رہتی تھی ان کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تو اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی بہت ہیں اس طرح کے۔ تو مجھے بس یہ تھا کہ نہیں، آئی وانٹیڈ ٹو ٹرائی دس۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، آخر یہ اتنی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور یہ اتنا میں نے جو پڑھا، جو مجھے سمجھ آیا اس میں، دیر واز اے بک دیٹ آئی ریڈ، اینڈ ناٹ بک ایکچولی، بہت ساری کتابیں پڑھی بعد میں تو، لیکن ایک چیز جو میرے ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ایک لیکچر تھا حمزہ یوسف کا، وہ اب یوٹیوب پہ ہے، آئی تھنک اٹس کالڈ ایجوکیٹنگ یور چائلڈ ان ماڈرن ٹائمس۔ اگر آپ کو ملے تو ضرور سنیے گا۔ وہ تھا فائنل جو تھا نا نیل، کیونکہ بس میں سوچ رہی تھی، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد میں نے کہا نہیں، یہی وہ چیز ہے جو آئی تھنک میں ڈھونڈ رہی تھی اتنے ٹائم سے، اور مجھے مل نہیں رہا تھا، اور میں ایک اسکول سے دوسرا اسکول، دوسرے اسکول سے تیسرے اسکول، ہم جو ہے بس چھلانگیں مار رہے تھے، اور مجھے کہیں پہ کچھ مسئلہ ہو رہا تھا، کہیں کچھ بچوں کو ہو رہا تھا ایشو۔ اینی ویز، تو ہم نے ہوم اسکولنگ جو تھی وہ شروع کی۔ تو میرا جو یہ آج کے جو میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی، اگین آئی وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ ڈسکلیمر میں دینا چاہتی ہوں کہ یہ میرا اپنا اوپینین ہے، اور میں نے اس کے اوپر خود ریسرچ کی، اور میں نے خود بہت ساری چیزوں پہ رسک لے کے، اور میں نے یہ چیز کی تھی، اور الحمدللہ اب یعنی اتنے سالوں کے بعد میں جب پیچھے دیکھتی ہوں تو الحمدللہ دا بیسٹ ڈیسیجن ایور جو ایز اے فیملی ہم کر سکتے تھے، ایز اے فیملی میں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی تھی، وہ یہ تھا۔ ہوم اسکولنگ جو ہے وہ قطعی ایسی نہیں ہے جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے، ایز این یہ جو کرائسس اسکولنگ ہو رہی ہے، یا یہ کوارنٹین اسکولنگ جو آپ کہیں جو ہو رہی ہے آج کل، دیٹ از ناٹ ہوم اسکولنگ۔ ہوم اسکولنگ کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے پیرنٹ، آپ بچے کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اسے کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اور اس کے سارے وہ جو ڈیسیجنز ہیں اس کی سوشل نیڈس کے، اس کو جو پسند ہے، یہ سب چیزیں آپ اور آپ کا بچہ، یہ دونوں
کی ایک پارٹنرشپ ہے اینڈ یو سٹ ڈاؤن اور آپ اس سے بات کرتے ہیں یا آپ اس کو انالائز کرتے ہیں. اب چھوٹا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے بارے میں بتائے گا نہیں, لیکن آپ اسے آپ اس سے دیکھ کے اس کی شوق کو, اس کی اسٹرینتھس ہیں, کچھ اس کی ویکنیسز ہیں, اس کو انالائز کر کے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ اس وقت میرے بچے کے لیے یا یہ چیز میرے بچے کے لیے بہتر ہے. سو دس از واٹ ہوم اسکولنگ از. جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو یہ آن لائن اسکول یا یہ جو کرائسس ہوم اسکولنگ جو چل رہی ہے, دس از ناٹ دا ریئل پکچر. یہ ہوم اسکولنگ نہیں ہے, بلکہ ایز اے ہوم اسکولر ہم بھی کافی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بہت کچھ آؤٹ ڈور کرتے ہیں جو کہ ہو نہیں پا رہا آج کل. اینی ویز کمنگ بیک ٹو ہوم اسکولنگ, تو ہوم اسکولنگ بہت طریقوں سے ہوتی ہے. ہوم اسکولنگ میں آپ ایک ٹرمینالوجی دیکھیں گے, اگر آپ ریسرچ کریں گے, گوگل کریں گے, ہوم اسکولنگ میں ان اسکولنگ ہوتی ہے, ہوم اسکولنگ ایک ان اسکولنگ اپروچ ہوتی ہے, ایک ڈی اسکولنگ اپروچ ہوتی ہے, ہوم اسکولنگ ہوتی ہے, اینڈ آن لائن لرننگ کے تھرو ہوم اسکولنگ ہوتی ہے, ایکلیکٹیو کریکولم کے ساتھ ہوم اسکولنگ کرنے کے لیے آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں کہ اسکائی از دا لمٹ. اتنے آپشنز اور اتنے, یعنی کیونکہ کوئی ایک بچہ دوسرے بچے کے جیسا نہیں ہے, اللہ نے ہم سب کو یونیک بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اتنے آپشنز ہیں اس ساتھ, کیونکہ جب ہم سب اتنے یونیک ہیں تو پھر ہم ایک ہی طریقے سے کیسے سب پڑھ لیں گے اور سکسیزفل ہو جائیں گے. بہت سارے موڈز اور طریقے ہوتے ہیں, اپروچز الگ ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کائنڈز آف انٹرسٹ ہوتی ہیں, جس کو لے کے آگے چلا جاتا ہے بچوں کے ساتھ. میرے کیس میں یہ ہوا کہ جب میں نے بچوں کو ہوم اسکولنگ شروع کی تو ان کے کچھ فوبیاز ڈیولپ ہوئے ہوئے تھے اباؤٹ سرٹن سبجیکٹس. میتھ واز ون آف اٹ. تو پھر میں نے یہ سوچا, میں نے کہا نہیں, اگر میتھ سے اتنا ڈر لگتا ہے تو ایسے کیسے چلے گا, ابھی تو بہت لمبا سفر باقی ہے. دیون گریڈ 3 میں تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی میتھ میں نہیں پڑھیں گے, ساری بکس ہٹا دیں, ویل گو بیک ٹو دا بیسک. تو ہم نے بیسک سے شروع کیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, یہی ہوتا ہے نا میتھ میں. آگے جانے سے پہلے تو یہ سب یہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے وہ دوبارہ سے اس کو ری وزٹ کیا, بیسک چیزوں پہ لے کے گئے, اور ان کا وہ ڈر اور خوف اور جو ان کا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا کہ ہم سے کچھ ہو سکتا ہے صحیح میتھ میں, وہ دوبارہ سے ری بلڈ کیا. سو 1-2 سال میں نے ایکلیکٹک کریکولم ڈیزائن کیا ان کے لیے. ایکلیکٹک کریکولم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی انٹرسٹ کے حساب سے, اس کی جو بھی گیپس ہیں اس کے حساب سے, یا پھر وہ کسی سبجیکٹ میں بہت آگے ہے اور کسی سبجیکٹ میں وہ پیچھے ہے, آپ نے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود ایک کریکولم اس کے لیے ڈیزائن کیا ہے. دیکھیے, لرننگ جو ہے نا وہ نہیں رکتی. لرننگ از گوئنگ آن 24/7. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچہ جب اسکول میں ہوتا ہے یا جب وہ کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے, دس از دا اونلی ٹائم ہی از لرننگ. دیٹس ناٹ دا کیس. آپ کا بچہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے, کچھ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, ٹریول کر رہا ہے, ایکسپیرینس کر رہا ہے, میوزیم جا رہا ہے, یہ سب چیزوں میں ہی از لرننگ. سو لرننگ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو وہ کریکولم, ٹھیک ہے. تو آپ نے تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے کریکولمس اس طرح سے ڈیزائن کیے. 2 سال ہم نے یہ کیا, اینڈ آئی تھنک میرے بچوں نے ان 2 سالوں میں جتنا سیکھا وہ شاید 4-5 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے تھے, کیونکہ اب جو تھا وہ جو اٹ واز ڈریون بیسکلی آن واٹ دے انٹرسٹ ور, اور اٹ واز فوکس مور آن کہ ظاہر ہے ان کی ویکنیس کہاں ہے. تو ہم نے اس ایریا کو فوکس کیا ہوا تھا کہ اگر جو ویکنیس جہاں ہے اس کو ہم اس کے لیول پہ لے کے چلیں, اور جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہے, جہاں ان کو بہت کچھ ان کو مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں, تو بھائی اور دیجیے تو اور دیں آپ اس کو, کیا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دیر از نو اسٹاپنگ, دیر از نو لمیٹیشن ٹو کہ اب یہی ٹیکسٹ بک پڑھی جائے گی کیونکہ یہ تو اسکول نے ڈیسائڈ کی ہوئی ہے ٹیکسٹ بک. ہمارے پاس کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں تھی. آئی تھنک اس زمانے میں میرا بیٹا 10 سال کا تھا, اور اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ہسٹری کا بہت شوق ہے, تو مجھے کون سا کنگ پہلے آیا تھا, اس کے بعد کون سا آیا تھا, اور مجھے یہ ہائر کی اس کو سمجھ میں اس کو نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اس کی کتاب لا کے دی, اینڈ وچ از کالڈ کنگز اینڈ کوئنز آف انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ. تو وہ کتاب اس نے 2 دن میں اسے بالکل جیسے نا
he just memorized the whole book because he loved it and he wanted me to get اور بھی بہت ساری کتابیں. He said آپ مجھے اور لا دیں گی ممی, آپ مجھے اور یہ اچھا. اگین آئی تھنک بہت سارے لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے گھروں کے پاس لائبریریز ہوتی ہیں, جو ایسے شہروں میں رہتے ہیں جہاں لائبریریز بہت آسانی سے ملتی ہیں اور کتابیں ملنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسا نہیں تھا اور مجھے اس کے لیے بکس آرڈر کرنی ہوتی تھی, میں اس کے لیے آرڈر کرتی تھی آن لائن بکس. ہم نے اس پورے سال اور 2 سال کے عرصے میں اس نے اتنی کتابیں پڑھ ڈالی ہسٹری میں کہ اگر وہ کسی یعنی ہائی اسکول کے بچے سے بھی بات کرتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ اس بچے کو اتنی نالج کیسے ہو گئی ان سب چیزوں کی. وہ کیونکہ اس کی انٹرسٹ بیس تھا. اگین اس کی جو ویکنیسز تھیں وہ ہم نے ٹیپ کی. تو یہ جو میں آپ کو ساری اپنے ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, یہ کہ وہ جو ہوم اسکولنگ سے ہمارے لیے جو ہمیں وہ ایک بینیفیشل رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جو چھوٹے والے بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں, اب ان کے لیے کیا کریں. تو انہوں نے ان کو لاٹ آف, مجھ سے بہت سارے سوالات آپ لوگوں نے پوچھے کہ ہم میرے چھوٹے بچے ہیں, ہم کیسے کریں, ہم کیا پڑھائیں. دیکھیے چھوٹے بچے جب ہیں نا تو وہ تو آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ ان کو بالکل, کیونکہ دیر از نو روٹین ان کے لیے. اب دیکھیے اب اس کو کھانا ہے تو اس کو کھانا ہے, اور اس کو اگر نیند آ رہی ہے تو اس کو نیپ ٹائم اس کا ہے تو اس کا نیپ ٹائم ہے. تو بیسکلی آپ اتنے فلیکسیبل ان کے ساتھ فلیکسیبلٹی کے ساتھ آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں کہ جب وہ اس فن ٹائم میں ہیں, دے آر انرجیٹک, آپ ان کو کوئی چیز ان کے ساتھ کریں کوئی ایکٹیویٹی کے تھرو. اگین چھوٹے بچوں کے ساتھ پلے اینڈ لرن از دا بیسٹ اپروچ. اور اگر لڑکے ہیں تو اب بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو بٹھا کے پڑھاؤں گی اینڈ دس از واٹ پڑھانا مینس. ایسا نہیں ہے. آپ ان کو جیسے میتھ میں نے اس طرح سے کرایا, کلرز, شیپس اینڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کھیل کھیل میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اتنا کچھ اویلیبل ہے. اب تو آپ کو مینیپولیٹیوز ملتے ہیں میتھ کے, ٹوائز ایسے ملتے ہیں, گیمز ہیں, بورڈ گیمز ہیں, اور آن لائن ریسورسز اتنی ہیں کہ آپ آرام سے بچوں کو انگلش اور میتھ, جو بیسک جو انگلش میتھ کی ہوتی ہے بات کہ بھائی وہ آپ کا بلڈ ہونا چاہیے اسٹرانگ, تو وہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کوئی لینگویجز انٹروڈیوس کرنی ہے, آپ اردو پڑھائیے, آپ قرآن پڑھائیے, ساتھ ساتھ بچہ بولنے لگتا ہے, ہی از ریڈی, ہی از کمیونیکیٹنگ, ہی از ریڈی. آپ اس کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اور کہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ دیر سے بولتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں, تو آپ ان کو وقت دیجیے. دیر از نو نیڈ کہ میرا بچہ 3 سال کا ہو گیا اب تو اس کو پینسل پکڑنی نہیں آ رہی. اور اتنا اسٹریس مائیں کرتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ اسٹریس والی بات بالکل نہیں ہے. کچھ بچے تھوڑا سا دیر سے شروع کرتے ہیں لیکن دے کیچ اپ. کچھ ایکسٹرا فاسٹ ہوتے ہیں اور وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں, فائن, ان کو ان کی اسپیڈ پہ جانے دیں, ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بیٹے کے ساتھ خاص طور پہ یہ ہوا تھا کہ وہ اس کی ماشاء اللہ ریڈنگ, کیونکہ میں بچپن سے ریڈنگ پہ بہت زور دیا. میں نے چھوٹے بچے بالکل جب بیٹھنے والے ہوتے تھے, آئی یوز ٹو ریڈ الاؤڈ ٹو دیم, وچ از آئی تھنک از دا بیسٹ ایکٹیویٹی دیٹ اینی مدر کین ڈو. اپنے بچوں کو کہ اسٹوریز جو ہے پڑھ کے سنائیے, وہ بہت انجوائے کرتے ہیں. بڑے ہونے تک بھی میرے بچوں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا. تو اینی وے اس کی ریڈنگ جو تھی بہت اچھی تھی کہ وہ کلاس میں جا کے پوری کی پوری ٹیکسٹ بک وہ پڑھ لیتے تھے. اب جب وہ پوری ٹیکسٹ بک اس نے پڑھ لی تو اب وہ جو کلاس میں جو بھی سیشن ہو رہا ہے اٹ از ناٹ انٹرسٹنگ فار ہم اینی مور. تو وہ ان انٹرسٹیڈ ہوتا تھا اور ٹیچر اس پہ اس کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی. تو اگین میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کا بچہ کسی چیز میں بہت زیادہ وہ, تو اس کو مے بی اور چاہیے وہ, اگر وہ تو آپ اس کو دیجیے. دیر از نو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس میں کہ آپ اس کو وہیں روک دیں. اگر اس کو ریڈنگ کا شوق ہے, ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ شوق ہے, کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنا کچھ جان لیتے ہیں انسیکٹس کے بارے میں جو کہ بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ وہ ان کی فیسنیشن ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز ہے, کچھ لوگوں کو, کچھ بچوں کو کارز اور پلینز اور ویرائٹی آف ڈفرینٹ تھنگز. آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے آپ کے, میں آپ سے جب بات کر رہی ہوں آپ سن رہے ہوں گے کہ آپ کو ایک دم یاد آئے گا کہ میرا بچہ اس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے. تو جس چیز میں وہ انٹرسٹ لے رہا ہے آپ اس کو دیجیے. یہ جو چیز ہے, یہ جو میں نے آپ کو سارا, یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ جو میتھڈ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ ہے ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ایک کنیکشن, اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا کہ میرے بچے کو چاہیے کیا. ساری بات جو ہے وہ آپ کے اس کنیکشن کی ہے.
جتنی جلدی یہ کنیکشن آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈیولپ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے، بیکاز وہ جو بانڈ آپ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بائی اگین اینڈ اگین کمیونیکیٹ کرنے میں، ان کو سکھانے میں، ان سے باتیں کرنے میں، وہ جو ہے وہ دا موسٹ پریشیس تھنگ ہے جو کہ اس پورے پروسیس میں ہوتا ہے، کہ آپ اپنے بچے کو جان لیتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو آئی تھنک جو چیز میں نے جب یہ کرنی شروع کی، جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ یعنی اس پورے پروسیس میں ایک بہت ہی پریشیس چیز جو ہمیں مل رہی ہے وہ تھا بانڈ. الحمدللہ بچوں کے ساتھ جو بانڈ آپ ڈیولپ کرتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ میں اس گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ نہیں ہو سکتا اگر بچہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہا. آپ بتائیے، دیکھیے اگر بچہ 8 گھنٹے اسکول میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، پھر وہ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں چلا جاتا ہے، تو وہ آپ بانڈ کیسے کریں گے ڈیولپ؟ وہ آپ کا ہوگا ہی نہیں. دوسری بات یہ جو بہت امپورٹنٹ، جو بہت ہی میں اس بات میں مطلب کافی کانشیس رہتی تھی، وہ تھی تربیت کے بارے میں. میں نے یہ دیکھا کہ بچے اسکول تو جاتے ہیں، اور چاہے وہ لوور کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، ہائی کلاس ہے، مطلب میں نے ہر کلاس کے بچوں کو اینالائز کیا. اینڈ ایک چیز جو میں نے کامن دیکھی سب بچوں میں، کہ بچے بہت روڈ ہو گئے. مطلب کیوں آخر اتنے روڈ ہو گئے؟ ہم بھی اپنے زمانے میں مطلب ایک لیول پہ تھے، مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت ہی اوبیڈینٹ تھے، لیکن اسٹل جو آج کل کے بچے ہیں وہ کیوں آخر اتنے ڈیمانڈنگ ہیں، روڈ ہو گئے ہیں، ان انٹرسٹڈ ان واٹ دے ہیو ٹو ڈو، کہ ان کو کیا کرنا ہے فیوچر میں، کوئی ایسا خاص انٹرسٹ نہیں لگتا. تو کیا ریزن ہے؟ بٹ ایک چیز جو کہ اگین میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میری اپنی سوچ تھی، میرا اپنا اوپینین ہے، اور میں نے اپنی جو ریسرچ کی اس سے مجھے لگا کہ یہ تربیت کی کمی ہے. کیونکہ تربیہ جو ہے وہ کسی اسکول میں انہوں نے مطلب کوئی کلاس نہیں ہوگی اس کی کہ آئے آج بچوں ہم بیٹھ کے تربیت سیکھیں گے. تربیت جو ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس، اٹس ورک ان پروگریس. آج ہماری بھی جو تربیت ہے وہ آج بھی چل رہی ہے. تو بچوں کی جو تربیت ہے وہ ہوتی ہے کہ جو وہ انسان کو دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو ان کے سامنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بتائیے کہ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور کسی سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، یہ سارے لیولز پہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. اب جب بچہ آپ کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزار رہا اور اس کا لمیٹڈ ٹائم آپ کے ساتھ جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے، تو کہاں پھر تربیت ہوئی؟ تو الحمدللہ یہ آئی واز ایبل ٹو ڈو. آئی تھنک میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے وقت پہ ایک ایسی چیز مجھے اس موڑ پہ لا کے دکھائی، اور ایک آپشن جو میں کر سکی، اور الحمدللہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ تھی اس میں. اینڈ یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. اگر آپ اس چیز پہ آنا چاہتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، تو پہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کو ریسرچ کریں، بہت ریسرچ. بکس لیجئے، آپ ہوم اسکولنگ کے بارے میں پڑھیں، اتنے آرٹیکلز ہیں آن لائن اویلیبل، آپ دیکھ سکتے ہیں. پروز اینڈ اس کے کونس آپ دیکھیے، آپ بیٹھ کے ڈسکس کیجئے اپنے ہسبینڈ سے، اور آپ اس چیز کو اینالائز کریں کہ یہ اول تو یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ کیوں ہم کریں گے، وہ سوال ہونا چاہیے. پھر آتا ہے کیسے، اور پھر باقی سارے سوالوں کے جواب آہستہ آہستہ آپ کو ملتے رہیں گے. پھر مجھے پتہ ہے کہ ایک اور بہت مین جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے، ایگزام کیسے دیتے ہیں آپ کے بچے؟ کیونکہ ہماری جو سوچ ہے اور ہماری اپنی تربیت جس طریقے سے ہوئی بھی ہے، اور جو ہم جس موڈ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بچوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کو ہمیں ایگزام دلانا ہے، ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اور اس بچے کو پاس ہونا ہے. مطلب ہم نے اپنا زندگی کا مقصد جو ہے وہ چاہے وہ گریڈ 1 کا ایگزام ہو، یا میٹرک کا ایگزام ہو، یا وہ مطلب جو بھی ایگزام ہو، لیکن وہ ایگزام کے اوپر فوکس ہے. دیکھیں، آپ کو اپنے بچے کو کرنا ہے پریپیئر فار دا لائف، جو اس نے کل قدم رکھنا ہے باہر دنیا میں. جب اسے قدم رکھنا ہے، وہ اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں. ایگزام میں پاس ہونا، ٹاپ آنا،
فرسٹ آنا اس چیز کو قطعی پروو نہیں کرتا. اور یہ بات آپ اگر بیٹھ کے انالائز کریں اور دیکھیں کہ کتنے ہیں بچے جو آپ کے مطلب اب جو بچے نہیں ہیں اب تو وہ فرسٹ آتے تھے وہ کہاں ہیں, یا جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے اور پی ایچ ڈی کیا ہے وہ کہاں ہیں. ضروری نہیں ہے, اگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ضروری نہیں ہے, پڑھائی ضروری نہیں ہے. what I'm trying to say here is کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے, ہمیں اپنے بچے کو ویل اکوپڈ کرنا ہے, اس کو تیار کرنا ہے کل کی زندگی کے لیے. ایگزام از ون آف دا, ٹھیک ہے ایک چیز ہے وہ اسے پروسیس سے گزرنا ہے تو گزر جانا ہے, کوئی اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل جتنی بگ ڈیل ہم نے اسے بنایا ہوا ہے. لرننگ ڈز ناٹ مین کہ ایگزام کی تیاری, لرننگ شوڈ بی پیشنیٹ. لرننگ میں بچہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خوشی سے پڑھے, وہ انجوائے کرے. اور اٹ از ناٹ اباؤٹ میمورائزیشن کہ آپ نے بس ہر چیز میمورائز کر لی اور بچے نے جلدی جلدی جا کے وہ ایسے بس مطلب ایگزام میں ایگزامینیشن انہوں نے دے دیا بچوں نے, اور یہ جی آپ جو ہے فرسٹ آ گئے تو بس. نالج از مور امپورٹنٹ کہ اس نے وہ چیز سمجھی, اس نے جو وہ پڑھی, اسے کیوریاسٹی اس چیز کے بارے میں ہوئی کہ میں اس کے بارے میں پڑھوں, یا ہی واز فورس ٹو ڈو اٹ. اور بچے بہت تھک جاتے ہیں, برڈن ہو جاتے ہیں. آپ ان کی مینٹل ہیلتھ کا سوچیں. بہت سے بچے آئی تھنک میجورٹی بچے, اور آپ سے یہ بات بھی نہیں کریں گے, دے ول ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ کہ بھائی مجھے اس چیز پہ انزائٹی ہو رہی ہے, یا مجھے آئی ایم ڈپریسڈ, ایگزام کے بارے میں ڈپریس ہو رہا ہوں, یا میں پریشان ہو رہا ہوں. یہ وہ باتیں نہیں کریں گے. تو مینٹل ہیلتھ شوڈ بی رائٹ آن دا ٹاپ. آپ کو اپنے بچے کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ خوشی کرے جو بھی وہ کام کر رہا ہے. ہی شوڈ لک فارورڈ ٹو کہ میں جو ہے اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے آگے بڑھنا ہے, میں گریڈ 7 میں اور میں گریڈ 8 میں, آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں اب یہ کتابیں پڑھوں گا, اب میں یہ ٹاپکس لوں گا, مجھے یہ پڑھنا ہے. تو اس سارے پروسیس میں اس کی جو خوشی, اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اگین دیکھیے میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں کہ ہوم اسکولنگ جو ہے ان اے نٹ شیل اگر میں اس کو ڈسکرائب کروں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے کمفرٹ میں اس کے بچے کے جو اسٹرینتھس ہیں اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیزائن کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسے پڑھنا کیا ہے, اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اس کو پڑھانا کیا ہے. اب اگر آپ نے او لیولس کرانا ہے تو ہی شوڈ بی, او لیولس کرنے سے پہلے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے یہ ایگزام پاس کیا ہوا ہے کہ نہیں. ہی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ ایگزام. تو اگر آپ کا بچہ ہوم اسکول ہو رہا ہے, لیٹ سے میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو بچے اسکول کبھی گئے نہیں اور انہوں نے او لیولس کے ایگزامز جو ہیں وقت سے پہلے دیے اور بہت ہی اچھی طرح اور بہت ماشاء اللہ پازیٹیولی ان کے گریڈز بھی آئے ہیں. اگین برٹش کریکولم ہے, امریکن کریکولم ہے, پاکستانی سلیبس ہے. کون سا سلیبس ہے, آگے اس نے کہاں جانا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ اگین اٹس ویری انڈیپینڈنٹلی آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب میں نے یہ چیز شروع کی تھی تو اس وقت ایسا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایکلیکٹک کریکولم ہم نے لیا تھا, کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی اس میں. سنگاپور میتھ, یہاں سے سائنس, وہاں سے انگلش, اس طرح سے تھا. آگے جب سینئر لیول پہ بچہ آتا ہے لائک گریڈ 8 آنورڈ, جب آپ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اب آپ کو برٹش کریکولم ہے تو اس کی الگ ریکوائرمنٹ ہے, اور امریکن ہے تو اس کی الگ ریکوائرمنٹ ہے, دین دیٹس دا ٹائم وین آپ اس کو سوچیں کہ اچھا میں اس کو کون سے اس کے انٹرسٹ ہیں, اور وہ بھی اس کے لیے نہیں آپ سوچیں گی, آپ اس سے اس وقت تک وہ آرام سے آپ سے ڈسکس کرے گا کہ میں ممی مجھے یہ کرنا ہے, یا آئی ڈونٹ لائک دس سبجیکٹ, تو آپ اس کے لیے اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ آتی ہے بعد کی بات. اس میں بھی آپ اپنا ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ جہاں رہتی ہیں, آپ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے, آپ اس کے حساب سے دیکھیے کہ آپ کے اسٹیٹ اور آپ کی سٹی, آپ کی کنٹری, وہ اس حصے میں کس طرح کی ریگولیشنز ہیں, کس طرح سے کیا چیز ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے. وہ یہ سارا آپ کو اپنا جو ہے نا ہوم ورک کو خود ہی کرنا ہوگا. اس بارے میں میں آپ کو صرف یہی بتا سکتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ اپنا ریسرچ کیجئے اس ٹاپک کے اوپر, آپ دیکھیے, بہت اچھی طرح سمجھیے,
ساتھ ساتھ دعا بھی کیجیے کہ یہ آپ سے یہ کام ہو اور یہ اچھا ہے آپ کے لیے کہ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، بچوں سے بیٹھ کے اس کے بارے میں ڈسکس کریں، ان سے بات کریں۔ میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے بات کی تھی، اینڈ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا اگر آپ لوگوں کو نہیں آیا سمجھ میں تو یہ کوئی فورس آپ کے اوپر نہیں ہو رہی، نیکسٹ ایئر آپ لوگ اسکول جا سکتے ہیں۔ ایک اس میں بس پرابلم یہ ہوتی کہ وہ ان کو ایک کلاس پہلے لیتے، کیونکہ ہم وہ ہمارے پاس لیونگ سرٹیفکیٹ تو نہیں ہوتا جو کہ ریکوائرڈ ہے، جبکہ نالج بیسڈ اگر ان کا کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لیا جاتا تو آف کورس وہ بہت زیادہ ہوتے۔ تو ہم نے یہ بات بچوں سے ڈسکس کر کے ان کو بٹھا کے سمجھ کے ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ کبھی پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا ہم نے۔ جو چھوٹے میرے بچے ہیں انہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، ماشاء اللہ۔ مائی ینگسٹ ون از ناؤ گوئنگ ٹو گو ان گریڈ 6، اینڈ سیکنڈ ینگسٹ جو ہے وہ اب ماشاء اللہ گریڈ 8 میں ہے۔ الحمدللہ بہت خوشی سے پڑھتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چیلنجز نہیں آتے۔ چیلنجز تو زندگی کا دوسرا نام ہی چیلنج ہے، چیلنجز تو آتے رہیں گے وقت کے ساتھ۔ ہر بچے کے چیلنجز الگ ہیں، کسی سال کوئی ایک بچے کا کوئی ایشو تھا، یا کبھی کسی کا کوئی ایشو تھا، کبھی کسی کو رائٹنگ پہ پرابلم ہو رہی تھی، کبھی کسی کو مطلب وہ تو آپ کو وقت کے ساتھ اور ہمارے بھی بہت سے چیلنجز آئے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں کوئی چیلنج ہی نہیں تھا کہ بس جی آپ نے ہوم اسکول کر دیا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چیلنجز آپ نے وقت کے ساتھ دیکھنے ہیں، ڈیل کرنے ہیں بچوں سے، بچوں کی پوائنٹ آف ویو سے، ان کی اپنی جو کیا کہتے ہیں، ان کی اپنی جو سوچ ہے کہ بھائی مجھے، یا ان کی لائکنگ کس چیز میں ہے۔ میرے بچوں میں چاروں بچے فرق ہے۔ ایک کو لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے بہت زیادہ، ہی لوز ٹو ٹائپ اینڈ رائٹ، تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو فلیکسیبلٹی دی۔ مائی ڈاٹر شی لوز ٹو میک نوٹس، وہ کلرفل مارکرز سے نوٹس بنانے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، وہ آج تک، بلکہ اب وہ یونیورسٹی میں ماشاء اللہ وہ ابھی بھی ایسی کرتی ہیں۔ تو بچوں کو جو شوق جس طرح سے ان کو سیکھنے کا جو ان کا موڈ ہے، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے، لائک جو چھوٹے والے بچے تھے ان کو بہت زیادہ ویژن، آئی تھنک وہ جو بھی چیز پکچر میموری ان کی بہت اچھی تھی، تو وہ جب کوئی چیز دیکھ کے پڑھتے تھے، تو جیسے اینیمیٹڈ ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ مزے کا لگتا تھا۔ وہی چیز اگر میں ان کو کسی بک میں سے پڑھاتی تھی تو ان کو انٹرسٹنگ نہیں لگتا تھا۔ تو مقصد ہمیں یہ کہ ہمیں بچے کو دیکھنا ہے کہ وہ کس میڈیم سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سمجھنا اور پڑھنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو دیجیے، وہ ڈھونڈ کے دیجیے ایسا۔ دا اونلی تھنگ از دیٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کو کیا چاہیے، سو دیٹ از یور جاب ٹو ڈو۔ سو آئی ہوپ کہ یہ میں نے اس ٹاپک پہ جو ایک چھوٹا سا، کیونکہ میں تو اس کے بارے میں اس ٹاپک پہ بہت پیشنیٹ ہوں، اینڈ آئی کین ٹاک فار ڈیز لیکن یہ کہ ان اے نٹ شیل جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ دیکھیں آپ کے بچوں کی ایجز کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، اور آپ چیک کریں کہ آپ کے ایریا میں آپ جہاں رہتی ہیں وہاں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے کس ٹریک پہ، آپ نے کس فیلڈ میں رکھنا چاہتی ہیں، اور کیا، تو وہ سارے سوالوں کے آپ جواب ڈھونڈیے اور اپنی ریسرچ کیجیے، کتابیں پڑھیے، اور انشاءاللہ آل دا بیسٹ۔ اور ہم یہاں پہ ہیں، اگر آپ کو اور کوئی بھی اس طرح کی ایسے کوئی ٹاپکس ہوں جو آپ نے چاہتے ہوں کہ میں اس کے بارے میں بات کروں تو پلیز ہمیں لکھتے رہیے، اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔